بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، آپ جہاں پر بھی ہیں خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہے 30 دسمبر اور دن ہے منگل کا۔ ناظرین، اڈیالہ جیل کے باہر پہلی بڑی کامیابی نظر آ گئی ہے۔ سہیل آفریدی نے 3 دن کا دورہ کیا لاہور کا، اس کے بعد پہلا پنجاب سے رزلٹ آ گیا ہے۔ عوام کی بہت بڑی تعداد والہانہ انداز میں اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ گئی۔ مناظر اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان مناظر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر کتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں۔ لوگوں کے اندر ولولہ ہے، جوش ہے۔ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی، جس طرح سہیل آفریدی نے لاہور کا وزٹ کیا، اس کے بعد ایکسپیکٹیشن تھی کہ اڈیالہ کے باہر رش لگے گا اور لگنا چاہیے بھی تھا۔ یہاں پر بیانات دیے گئے کہ جو تحریک چلائی گئی تھی، جو اسٹریٹ موومنٹ لاہور میں شروع ہوئی تھی، وہ آج جو یہاں پر اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ خوف جو عوام میں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں پھیلنا شروع ہو چکا تھا، وہ خوف ختم ہو گیا ہے۔ عوام جو ایک دفعہ پھر سے باہر نکل کے آئی، بلکہ آج جو ولولہ اور جوش ہے، جو عزم ہے، وہ یہ ہے کہ آج جب تک ملاقات نہیں ہوگی ہم یہاں پر بیٹھیں گے۔ اور شاید سہیل آفریدی کے لاہور کے دورے کا خوف اس قدر زیادہ تھا۔ پچھلی ویڈیو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا کہ آج جو ہے غیر معمولی صورتحال ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ صبح سے وہاں پر شاپس بند تھیں، صبح سے وہاں پر پولیس کی بڑی نفری موجود تھی، صبح سے راستے بند کیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عوام آئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے عوام آئی ہے، بہت بڑی تعداد میں۔ پنجاب جو وہ باہر نکل کر آیا ہے۔ نظیر سلمان اکرم راجہ کا بیان ہے کہ مایوسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم بھرپور جذبے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ عمران خان کو ان کی بہنوں سے دور نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان ایک دن ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم پرعزم ہیں اور پرجوش ہیں، یہ کہنا ہے سلمان اکرم راجہ کا۔ اور بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ علیمہ خان کا بیان ہے کہ ہم تینوں بہنیں آج فیصلہ کر کے آئی ہیں، کچھ ہو جائے ملاقات کے بغیر واپس نہیں جائیں گی، چاہے کوئی ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ واٹر کینن کا استعمال کریں یا آنسو گیس چلائیں، لاٹھی چارج کریں، گرفتار کریں، کچھ بھی کر لیں، ہم ملاقات کیے بغیر نہیں جائیں گی۔ واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ نظیر، اب یہ جوش جذبہ چاہے وہ عمران خان کی سسٹرز ہوں، فیملی ہو، ان کے اندر بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن کیوں ہے؟ جس طرح لاہور کے اندر سہیل آفریدی گئے، اس موو کو چھوٹا سمجھا گیا، وہاں پر پنجاب حکومت جو ہے صرف اور صرف اس بات پر زور لگاتی ہے کہ ان کی توہین کرنی ہے، ان کو روکنا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے کہ ایسا کر کے اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، سہیل آفریدی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں وہ طاقت جو گین کی ہے سہیل آفریدی نے لاہور سے، اس کا رزلٹ تو سامنے آ گیا ہے۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر حکومت جیت گئی ہے، سہیل آفریدی جیت گئے ہیں۔ کون جیتا ہے؟ تو یقیناً سہیل آفریدی جیت گئے ہیں۔ یہی پنجاب حکومت کی غلطی اور غلطی پہ غلطی کی جا رہے ہیں۔ آج بھی عظمہ بخاری بجائے اس کی کہ وہ کہیں کہ ہم نے غلط کیا، بجائے اس کی کہ وہ کہیں کہ ہم نے جو رویہ اختیار کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، یا یہ نہ کہیں، چاہے اتنا ہی کہہ دیں کہ بہت ساری چیزیں تھیں اس پر کہہ دیں کہ یہ غلط کیا گیا، چاہے اپنی انتظامیہ کے اوپر ڈال دیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہاں سے ابھی کیا بیان آ رہا ہے میں ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھنے والا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت بھی عظمہ بخاری جو ہے اپنی بات کے اوپر، اپنے بیان کے اوپر قائم ہے، اور اس کے ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس سیاسی ویلیو ان کے بیانات کی وجہ سے کم تر ہوتی جا رہی ہے۔ نظیر، بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ ہم اسٹریٹ موومنٹ بھی کر رہے ہیں، مگر اس کا مقصد پریشر ڈالنا نہیں۔ اب ان کے بیان کو اگر یہاں پر دیکھا جائے، اب یہ بیان انہوں نے کیوں دیا ہے؟ مقصد تو ڈیفینیٹلی پریشر ڈالنا ہی ہے۔ اسٹریٹ موومنٹ کا پہلا مقصد ہے کہ پریشر ڈلے، لیکن صرف مقصد پریشر ڈالنا نہیں، یعنی کہ کھوکھلی تحریک نہیں ہے کہ مقصد صرف پریشر ڈالنا اور عملاً کچھ نہیں کرنا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس طریقے کا مقصد ہے کہ صرف پریشر نہیں ڈالا جائے گا بلکہ عملاً کیا جائے گا۔ اگر یہاں پر بیرسٹر گوہر بھی یہی کہنا چاہتے ہیں تو صحیح بیان ہے۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم صرف ویسے کر رہے ہیں تو اس بیان کی حیثیت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر ان کا بھی کہنا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ ہم کر رہے ہیں، اور جس طرح سے سہیل آفریدی نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا ہے تو یقیناً بہت بڑا پریشر ہے جو کہ بلڈ ہو چکا ہے، جس کا پہلا رزلٹ آج اڈیالہ جیل کے باہر نظر بھی آ چکا ہے۔ 2 واٹر کینن پولیس کی جانب سے آج کھڑی کی گئی ہیں، اس سے پہلے ایک ہوتی ہے، یعنی کہ خوف آج کا جو نظام دیکھا گیا ہے، یہ پہلی خوف تھا کہ آج عوام زیادہ آئے گی، جب نظام کو خود معلوم ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اس کا رد عمل شدید آتا ہے، ان کے حق میں نہیں جا رہا ہوتا، تو اس کے باوجود بھی یہ نظام وہ غلطی کیوں کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اب جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عظمہ بخاری نے کیا بیان دیا ہے۔ آج جو ہے بہت سارے صحافیوں کو، لوگوں کو جو ہے کھڑا کیا گیا، اور وہاں پر عظمہ بخاری کا کہنا ہے میں نے جنگلی کہا تو کیا غلط کہا، یہاں آ کر جو کچھ کیا گیا ہے وہ جنگلی ہی کرتے ہیں، انسان تو نہیں کرتے۔ اس پر وہ پختون کارڈ نکال لائے، سارے پشتون معزز ہیں، قابل احترام ہے، لیکن اس طرح کے جاہل اور جنگلی بھی ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے بیان پھر وہی دیا ہے، اور یہاں پر جو عمر دراز گوندل پہنچوں کا کہنا ہے کہ یہ صرف جو ہے مہان صحافی ہیں، باقی یہاں پر جو ہے کوئی صحافی نہیں، انہوں نے صحافیوں کا گروہ جو ہے کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ ثابت کرنا چاہ رہی کہ یہ سارے صحافی تھے۔ لیکن عزیز، جنہوں نے سوالات کیے، جن کی ویڈیوز موجود ہیں،
وہ لوگ اب بھی یہاں پر نظر نہیں آ رہے، چونکہ وہ صحافی نہیں تھے، وہ جو ہے واقعی ایسے لوگ تھے کہ جو کم از کم صحافی نہیں تھے، یوٹیوبرز تھے، جو بھی تھے، لیکن وہاں پر جو ہے سب سے پہلا سوال ہے کہ اگر وہ اسمبلی کے باہر سوال کریں تو وہاں پر تو کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن اسمبلی کے اندر داخل کیسے ہوئے یہ ایک سوال ہے، اور یہ سوال برقرار رہے گا۔ اب عظمہ بخاری نے یہ بیان تو دیا ہے، لیکن اس بیان کے بعد ان کی اس بیان کی ویلیو کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اسد اللہ خان کا کہنا ہے کہ اطلاع یہ ہے کہ محترمہ عظمہ بخاری کی ولاگز پہ بھی آبزرویشن آنے والی ہے، جلد ہی مریم نواز صاحبہ کو پیغام دیا جا سکتا ہے کہ یہ سلسلہ بند کیا جائے، اس سے بیانیہ تو بن نہیں رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ نظیر اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ عظمہ بخاری بڑے بڑے بیانات دے رہی ہیں، لیکن کیا ان سے فائدہ ہو رہا ہے؟ ان سے تو نقصان ہو رہا ہے، اس سے عوام میں نفرت بڑھی ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، بلکہ بہت دفعہ کہا کہ پاکستان مسلم نواز کی جتنے بھی لوگ ٹیلی ویژن شوز کے اندر آتے ہیں، اس وقت جو عظمہ بخاری منسٹر نہیں تھی، تب سے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ٹیلی ویژن شوز کے اندر آ کر یہ بولتی ہیں، اس سے نون لیگ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے بھی لوگ اس طرح کی آ کر وہاں پر دمکانے کی کوشش کرتے تھے، ان لوگوں نے کبھی بھی دلیل سے بات نہیں کی۔ جب بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے سمجھا کہ شاید غصہ کریں گے، زیادہ تیز بولیں گے، اگلے پر چڑھائی کر دیں گے تو اس سے ہمارا موقف واضح ہو جائے گا، بلکہ موقف واضح نہیں ہوا، ان کا موقف دبتا گیا، اور آج یہ کہ ان کے بیانات کی حیثیت نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر بھی آبزرویشن آنے والی ہے، یعنی کہ ان کو بھی بند کر دیا جائے گا کہ آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور یقیناً نہیں ہو رہا جس طرح کا بیان اب انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد مینا خان آفریدی کا کہنا ہے کہ میں نے بیان کسی سے منسوب نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ کہا کہ یہ سوالات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مریم نواز کو اپنے ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جو اس بیان کو مریم نواز کے ساتھ منسوب کریں۔ آلدو کہ مینا آفریدی کے اس بیان سے میں اتفاق نہیں کرتا، انہوں نے جو بیان دیا وہ واضح ہے کہ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں دیا ہے، وہ بے شک نام نہ لیں، لیکن یہ واضح انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے شفیع جان کا کہنا ہے پنجاب اسمبلی میں جو کچھ وہ جان بوجھ کر کروایا گیا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پولیس کی صرف 2 موبائلز دی گئی، باقی کوئی سیکیورٹی نہیں تھی، جو کچھ کیا گیا وہ وزیر اعلیٰ کے شایان شان نہیں تھا، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا۔ یقیناً جو کچھ بھی کیا گیا ان کے شایان شان نہیں تھا۔ اب جو بیان دیا ہے شفیع اللہ جان نے، اس بیان کو یہاں پر محمد مالک کا کہنا ہے کہ یہ بیان بالکل صحیح ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کے موقف میں صداقت لگتی ہے کہ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا، کیونکہ اسمبلی والا واقعہ تو 27 کو پیش آیا، لیکن 26 دسمبر کو ہی حکومت پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ڈرگ مافیا والا ٹویٹ کیا گیا، یعنی کہ ان کے موقف میں صداقت ہے کہ یہ خود جان بوجھ کر ایسا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ابھی وہ لاہور پہنچے ہی نہیں اور ڈرگ مافیا پہلے سے کہنا شروع کر دیا گیا۔ یہاں پر محمد مالک کا کہنا ہے کہ یہاں پر صداقت سہیل آفریدی کے بیان میں ہے، پنجاب حکومت کے بیان میں صداقت نظر نہیں آتی۔ اور نظیر بات یہاں پر یہ بلکہ محیط پیرزادہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز اچھا لگنا چاہتی ہیں اور اس کی بہت دیکھ بھال کرتی ہیں، انہیں اچھا لگنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنی ساکھ، اپنے اقدامات اور فیصلوں سے اچھا لگنا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے سہیل آفریدی کے ساتھ جو ہوا، اس سے پنجاب خصوصاً مریم نواز سے متعلق بہت نیگیٹو تاثر ابھرا ہے۔ سہیل آفریدی نے اچھا کام یہ کیا کہ اس نے صحافیوں کو بلایا، جن میں وہ صحافی بھی شامل تھے جنہیں اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے۔ ہر قسم کے سوال پوچھے گئے، انہوں نے تحمل سے جوابات دیے، یعنی کہ ہر قسم کے صحافیوں کو بلایا گیا، یہ اچھا اقدام تھا۔ اس اقدام کی وجہ سے سہیل آفریدی کے اوپر سخت سوال آتا ہے، لیکن انہوں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ جوابات دیے۔ ساتھ میں نظیر یہاں پر سہیل وڑائچ کا کہنا ہے پی ٹی آئی میں فاختہ گروپ، مذاکرات کا حامی گروپ یعنی کہ پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، جبکہ سہیل آفریدی گروپ جس کو علیمہ خان اور دیگر سربراہ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہی بیانیہ یعنی کہ مزاحمت بیانیہ ہے۔ سہیل آفریدی کا دورہ اکابو یعنی مزاحمتی گروپ کا دورہ تھا، اس موقع پر پنجاب حکومت نے بھی غیر ضروری پینے کا مظاہرہ کیا۔ آپ پنجاب حکومت کو سارے سنا رہے ہیں، یعنی کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پنجاب حکومت نے جو بھی کیا غلط کیا، اس سے انہیں نقصان پہنچا ہے، اور یہ اپنے پرائز سب مل کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کیا۔ آج بھی عظمہ بخاری کھڑے ہو کے وہی گردان الاپے جاری، تو اس سے نقصان ہی ہوگا۔ اس طرح کے بیانات سے پاکستان مسلم نواز کو نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ نظیر آپ آتے ہیں دوسری جانب، ان کے پاس بچا کیا ہے جو حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بیان ہے، اس بیان پہ آپ ذرا غور کیجئے گا۔ پاکستان فری لانسنگ کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے، نوجوان ملک کی سب سے بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں، بے شک بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، لیکن آپ لوگ کیا کریں؟ آپ لوگ جہاں سے وہ کماتے ہیں، جہاں سے وہ فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان پلیٹ فارم کو یعنی کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے، آپ ان کے راستے خود بند کر دیتے ہیں۔ اس بیان سے آپ اندازہ لگائیں کہ ٹویٹر کو کیوں بند کیا جاتا ہے، فیس بک کو، یوٹیوب کو کیوں بند کیے جاتے ہیں۔ نظیر حامد میر کا کہنا ہے کہ صرف گزشتہ 2 سال میں 15 لاکھ ہنرمند پاکستانی ملک چھوڑ کر بیرون ملک جا چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جن میں ہزاروں ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی شامل ہیں،
زیادہ تر پروفیشنل ملک اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ پر ٹیکس بہت زیادہ ہے اور بیرون ملک انہیں بہت کم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. یعنی ٹیکس کی بھرمار ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے نہ قرضوں میں کمی آ رہی بلکہ قرضے بڑھ رہے ہیں، صرف خواب دکھائے جا رہے ہیں. ٹریلین کی انڈسٹری لگا دیں گے، فلاں کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ناظرین. صرف اور صرف جھوٹے دعوے کی جا رہے ہیں، خواب دکھائے جا رہے ہیں. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سرمایہ کاری ایک پرندے کی مانند ہے. اب اس بیان پہ آپ غور کیجئے گا، ان کو واقعی ارسطو کہا جاتا ہے اور ٹھیک کہا جاتا ہے. سرمایہ کاری ایک پرندے کی مانند ہے جو اس ملک میں آتی ہے جہاں پرسکون پانی ہو. آپ اس پانی میں ایک پتھر پھینکیں گے تو وہ سارے پرندے جو سرمایہ کاری کے ہوں گے تو وہ یقیناً اڑ جائیں گے. لیکن آپ لوگ خود دیکھیں، یہاں پر احسن اقبال کے اس بیان کو سامنے رکھیں. اس وقت پاکستان کے اندر جتنا بھی سیاسی انتشار ہے وہ کس کی جانب سے ہے؟ ویسے یہ سیاسی پارٹیاں، کیا ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ پوری دنیا جانتی ہے ان کے پاس کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. جب حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہوگا تو سرمایہ کار اس لیے جو ہے یہاں سے اڑ کے جا رہے ہیں اور اسی لیے اڑ کے جاتے ہیں. لیکن یہ اپنے گریبان میں نہیں جانتے. ان کے بھرپور کوشش ہے کہ ہر چیز کا مورد الزام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹھہرایا جائے. اور بات یہاں پر آ چکی ہے کہ اس چکر کے اندر جو ہے ریاست ڈوب چکی ہے، ریاست کی معیشت بیٹھ گئی ہے، صرف جھوٹے دعوے کی جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں